اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے اور مومن عورتوں سے کہ اپنے اوپر وہ جلباب ڈال لے جب وہ گھر سے نکلنے کا ارادہ کرے، تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، وہ پہچان میں آ جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مومن عورتیں جب باہر نکلے، راستے میں چل رہے ہو تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلے، اور اسی طرح مومن مردوں سے آپ نے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومن مردوں کو چاہیے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلے۔ آج معاشرتی جو بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، جو سوسائٹی میں ہمارے برائیاں پھیلتی ہیں، وہ خاص طور سے نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اسی پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے کہ نگاہوں کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے دیکھنا، اس سے اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کچھ چھوٹا سا مختصر عمل بتائیے کہ جس کو میں کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کی ضمانت لو، دو چیزوں کی اپنی حفاظت کر لو تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور دو چیزیں یہ ہے، الفم والفرج، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، کیونکہ زیادہ تر جو گناہ سرزد ہوتے ہیں انہی دونوں کا اس میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو جب آدمی اپنے ہاتھ کا، زبان کا صحیح استعمال کرے گا تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ اور جو خواتین، جو عورتیں جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، یعنی پردہ صرف یہ نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو برقع ڈال لیے اور اسی کو پردہ سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت میں قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں دیکھے تو معلوم ہوگا کہ مردوں کا جو ستر عورت ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور عورتوں کا پورا جسم ہے سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے، اور وہ بھی غیر محرموں سے چہرہ اور ہتھیلی کو بھی چھپا کے رکھنا۔ وہ محرم حضرات کے لیے، یا عورتوں کے بیچ میں ہو تو اتنا حصہ صرف کھلا رکھ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر جو کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک حدیث میں واضح ہے کہ قیامت کے روز کچھ ایسی عورتیں ہوں گی جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی۔ وہ کون سی ہوں گی؟ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاسیات عاریات موملات مائلات لم يدخلن الجنہ، یعنی ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، جو خود دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہو یا دوسروں کو اپنے طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ یہ بات آج بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آدمی لباس پہن کر کس طرح برہنہ ہو، یعنی لباس پہن کر بھی لباس نہ پہنے کی طرح ہے۔ تو اس کی تشریح بیان کی گئی ہے کہ لباس اتنا چست ہو کہ اس کے جسم کے ساخت نظر آتے ہو، یہ لباس اتنا کم ہو جسم پہ کہ جسم کا حصہ کھلا ہوا ہو، وہ حصہ جو سطر میں شامل ہے اس کو چھپانا ضروری ہے، اگر حصہ وہ کھل جائے تو نماز نہیں ہوں گی۔ اسی طرح یہ بات بھی اس میں شامل ہے کہ یہ لباس تو پورے جسم پر ہو لیکن اتنا باریک ہو کہ جسم جھلکتا ہو، نظر آتا، تو ایسی خواتین گویا جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اور جنت کی خوشبو
500 سال کی مسافت کی دوری سے آتی ہے، وہ خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ تو لہٰذا اس وقت ہمیں چاہیے کہ جو مغربی سیلاب ہے، جو ویسٹرن کلچر کا ہمارے نوجوانوں میں رجحان پیدا ہو رہا کہ اپنے شریعت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپنانے میں خوش قسمتی سمجھتے اور فخر محسوس کرتے، چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں، تو ان کو روکنا اور ان کو اپنے اسلامی طور طریق بتانا سکھانا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے، یعنی گھر کے افراد، وہ شوہر ہے، یہ باپ ہے، بڑا بھائی ہے، یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کے ماتحت جو ہے انہوں نے جو غلطی کی اس پر آپ نے روکنے کے لیے کیا کوششیں کی، آپ کے بس میں کتنا تھا اور اپنی کتنی کوشش کی۔ تو یہ سب قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، تو اس لیے پہلے ہم اس کی تیاری کریں کہ اپنے خود شریعت کے پابندی کرنے والے بنیں اور اپنے گھر میں بھی اس کی تاکید کریں، ان کو پابند بنائیں، تاکہ آخرت میں ہم بھی کامیاب ہو، ہمارے اہل و عیال بھی کامیاب ہو، سرخرو ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔